کرونا وائرس کے حوالے سے اس وقت دنیا میں ایک خوف کا ماحول چل رہا ہے، اور چند دن پہلے ندیم ملک لائیو پروگرام میں نامور دیوبندی عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک خواب بیان کیا ہے کہ ان کے ایک دوست کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور ایک وظیفہ عطا فرمایا، اور وہ وظیفہ حضور نے فرمایا کہ آگے امت کو بتاؤ کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں تو اللہ رب العزت انہیں اس وبا سے محفوظ رکھے گا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 300 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس وبا سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہوگا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خواب سے اور بھی چیزیں ثابت ہو گئیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال و اعمال سے باخبر ہیں۔ نمبر 3، اور مشکل کا حل بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین تو اس حوالے سے لوگوں کو باخبر رکھتے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ جو ایمانی اسلامی عقائد ہیں اس کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ برکت کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ابن ماجہ کتاب الجنائز 1438 نمبر حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور قبروں میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ عرب کے مشہور اہل حدیث عالم ناصر الدین البانی، ان کی کتاب ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ، اس میں حدیث نمبر ہے 621۔ وہ یہ روایت لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی جو ہم پہلے آلریڈی پرچار کرتے آئے ہیں۔ اب دوسری بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال و احوال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور باخبر ہیں۔ اس حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 24 پہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے آگے فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے۔ فإن رأیت خیرا حمدت اللہ، اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اور اگر برے ہوں گے تو اللہ سے معافی طلب کروں گا، بخشش طلب کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر کی وہ روایت جلد 1 صفحہ 511، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت کو ان کے چہروں سے اور ان کے اعمال سے پہچان لیتا ہوں۔ تو حضور تو مشاہدہ فرماتے ہیں، اور اس خواب سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کیا خوب کہا ہے، یا رسول اللہ حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔